السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبد الجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اس کا فیصلہ آج ہو جانا ہے، اور یہ فیصلہ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کے اہم اجلاس میں، جو دیر سے شروع ہوا۔ اجلاس 4 بجے ہونا تھا لیکن کافی دیر سے شروع ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ 2 نام حکومت کے، 2 نام اپوزیشن کے، ان میں سے کس پہ کنسنسس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پنجاب ظاہر کے پی کی اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں تو الیکشن کب ہونے ہیں، اس پر بھی بڑی متضاد رائے سامنے آ رہی ہیں۔ حکومتی جو وفاقی وزراء ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب یعنی کے پی اور پنجاب اسمبلی کے خاص طور پہ جو الیکشن ہے وہ آگے بھی جا سکتے ہیں، اور عام انتخابات تو ہوں گے ہی اپنے ٹائم پہ، وہ یہ بھی فرماتے ہیں، اس سے آگے کی بھی بات کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی دوران تصور نو پاکستان ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے غیر معمولی حالات ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر غیر معمولی اقدامات کے حوالے سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو یہ آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں اور وہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ عمران خان پر جو حملہ ہوا اس کی جے آئی ٹی بنی، اور ساتھ ہی اس جے آئی ٹی کی تحقیقات کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی اس پر پروسیکیوٹر جنرل کو رپورٹ جو ہے انہوں نے سے ساری صورتحال کو تعصب زدہ قرار دیا گیا۔ ان تمام ایشوز پر تحریک انصاف کا موقف لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما نائب صدر فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب، سر بہت شکریہ۔ کیا کہیے گا، ابھی تک نام سامنے نہیں آیا ہے، توقعات کیا ہیں؟ کیا وہ نام آتا ہے جو اپوزیشن نے دیا ہے، تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے اس پر؟ دیکھیں جی، بڑی سیدھی بات ہے، پاکستان کے اندر ایک آئین ہے اور وہ متفقہ آئین ہے اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اور آئین کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنے جو کہ کم از کم غیر متنازع ہو، اور جو نام ہم نے دیے ہیں اور جو نام حکومت نے دیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ حکومت نے ایک زرداری صاحب کے فرنٹ مین کا نام اور ایک شہباز شریف صاحب کے فرنٹ مین کا نام دے دیا ہے۔ دوسری طرف ہم نے جو 2 لوگ جن کے نام دیے ہیں، احمد نواز سکھیرا اور چیمہ صاحب کا، نوید چیمہ صاحب کا، دونوں جو ہیں وہ ریسپیکٹڈ بیوروکریٹس ہیں، ان کا ایک کیریئر ہے، ان کا کیریئر سب کے سامنے ہے، اور باقی اب فیصلہ جو ہوگا وہ ہم دیکھیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ اس کے اوپر کیا رد عمل دینا۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کم از کم غیر متنازع نام، تو ابھی آپ نے پوری بات بتا دی، توجیحات ساری دے دیں، تو وہ نام پھر وہی ہو جو آپ لوگوں نے دیا ہے اور وہ نام نہ ہو جو اپوزیشن نے دیا ہے، تو ہی پھر آپ لوگ اگری کریں گے، ایسے یہ فواد؟ اس کے اوپر تو ایک کنسنسس ہے، اس کے اوپر تو ایک تقریباً آپ سمجھیے نا اجماع ہے کہ جو اپوزیشن نے نام دیے ہیں وہ غیر سنجیدہ بھی ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کیئر ٹیکر کے طور پہ اپوائنٹ کیے جا سکیں، اور یہ ہمارا کہنے کا معاملہ نہیں ہے، ہم نے کوئی اپنے نام تو نہیں دیے۔ یہ جو احمد نواز سکھیرا صاحب ہیں یہ موجودہ حکومت کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں، اسی طرح سے جو نبی اکرم چیمہ صاحب ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ چیف سیکرٹری پنجاب تھے، اور انہوں نے ڈفرینٹ اپنی جو خدمات ہیں وہ انجام دی ہیں، سو ان کی جو کریڈینشلز ہیں اور وہ آپ کے بھی، وہ بھی آپ کے سامنے، وہ بھی ان کے سامنے، سو میرے کہنے کی یا ہمارے کہنے کی تو کوئی ایشو نہیں۔ لیکن آپ کا رد عمل بڑا میٹر کرتا ہے نا فواد صاحب، پی ٹی آئی جو ریاکشن دیتی ہے تو کیا کریں گے اگر نہیں آتا یا آپ اتفاق نہیں کرتے اس نام سے، تو پی ٹی آئی کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا؟ تو صدر فیصلے سے پہلے تو رد عمل نہیں نہ دے سکتے، اس کے لیے فیصلے کا انتظار کریں گے اور پھر رد عمل دیں گے۔ تو کوئی قانونی آپشنز کی طرف جائیں گے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک آئینی ذمہ داری نبھا رہا ہے نا الیکشن کمیشن، سیاست دانوں کا کنسنسس نہ ہو سکا تو ہی الیکشن کمیشن کے پاس گیا معاملہ۔ بالکل صحیح بات ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو پارٹیز ہیں انہوں نے، اپوزیشن پارٹیز نے ایک زیادہ میچورٹی کا ثبوت دیا، اور میرے خیال میں یہاں پہ بھی نون لیگ کو میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے تھا، اور ایک ایسے نام پہ وہ ایسے نام دے دیتے جس کے اوپر اتفاق رائے ہو جاتا تو وہ نام ہو سکتا تھا۔ ہمارا ہم تو چاہتے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ چیف منسٹرز کے درمیان ہی، چیف منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن کے درمیان ہی سیٹل ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے نون لیگ نے نہیں ایسے نام دیے۔ تو یہ بتا دیں کہ ابھی تک پنجاب کے پی میں ظاہر تاریخ کے حوالے سے تو کوئی صورتحال واضح ہی نہیں، ابھی تو نگراں وزیر اعلیٰ کا نام ہی فائنل ہونا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، ایسے میں جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں آوازیں آ رہی ہیں وزراء کی طرف سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتے جی، 3 مہینے بعد بھی آگے بھی جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے کیا پیش بندی ہے تحریک انصاف کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے
کہ یہ تو ممکن نہیں ہے آئین کے تحت. آئین کے اندر بڑی واضح سے اور صراحت سے بتا دیا گیا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور اگر اس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، آئین کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، تو نوکریاں تو پھر ہمیشہ نہیں رہتی ہیں. اور جو شخص یہ وائلیٹ کرے گا وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا، اور اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس چلے گا، آج نہیں تو کل چلے گا. اچھا، لیکن یہاں پر آپشنز بھی بہت سارے بتائے جا رہے ہیں جو معاشی حالات ہیں فواز صاحب، اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 فروری سے حکومت نے 200 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگانے کی بات کی ہے. آئی ایم ایف کو روڈ میپ اس حوالے سے دے دیا گیا ہے. تو کیا وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا سیاسی کیپٹل سارا جھونک دیا ہے، ہم نے مشکل فیصلے لینے ہیں، ایسے میں ہمیں وقت چاہیے اپنا امیج، ساری صورتحال، اپنی پرفارمنس کا امیج ری بلڈ کرنے کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ٹائم کی جو گین کرنا چاہتی ہے حکومت، اس کی تیاری کے لیے یہ ساری صورتحال بن رہی ہے؟ تو ان آپشنز پہ کیا سوچیے گا، کیونکہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بات ہو رہی ہے، نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، بیکاز ملک کے حالات ایسے، معاشی حالات. ہم تو خیر 75 سال سے یہی سن رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، اور یہ نازک دور ختم ہی نہیں ہو رہا. اور یہ جو آج کے حالات ہیں، اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری تو نے ایک اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت کو، ایک مستحکم ملک کی معیشت کو صرف اپنی ذاتی ضد اور انا کی خاطر جو ہے وہ حکومت کی رجیم چینج آپریشن کیا، اور اس کے بعد یہ جو پی ڈی ایم کے بونے ہیں ان کو اس سازش میں شریک کیا گیا، اور 9 مہینے میں ایک ملک جو استحکام کی طرف جا رہا تھا، جو عالمی جو مسلم امہ کی لیڈرشپ کر رہا تھا، جو اس ریجن میں اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہا تھا، جس نے افغانستان جیسے ملک میں جو رجیم چینج کے بعد 3 لاکھ لوگوں کو وہاں سے نکالا تھا اور عالمی دنیا میں ہماری عزت بن رہی تھی، اس ملک کو 9 مہینے میں انہوں نے ایٹ دا برنک آف ڈیفالٹ لے کے آ گئے. 9 مہینے میں انہوں نے لوگوں کی معاشی طور کے اوپر کمر توڑ دی ہے، اور اب یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے، ابھی اس ملک کی تباہی میں کچھ عرصہ ہمیں اور چاہیے، اور آپ وہ عرصہ ہمیں دے دیں اور آئین کو ماورا اور ماورائے آئین اقدامات کر کے ہمیں دے دیں. تو واضح ہے یہ جو حکومت ہے، یہ تو خیر اب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کسی بھی وقت جہاز لیں گے اور ملک سے باہر چلے جائیں گے. نہ ان کا کوئی انٹرسٹ پاکستان میں ہے، نہ ان کے بچے پاکستان میں ہیں، نہ ان کا کاروبار پاکستان میں ہے، اور بدقسمتی سے یہ جو ٹولہ جو ہم پہ مسلط کے عوام اور اداروں میں بے پناہ دوریاں ہیں، اور ان دوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں عام انتخابات وہ واحد ذریعہ ہے جس سے پاکستان کے عوام اپنا مینڈیٹ دیں گے کہ پاکستان کے حکمران کون ہو، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں معاشی استحکام آئے گا. یہ جو ادھر ادھر کی ہم باتیں کر رہے ہیں اس سے پاکستان میں بحران بڑھے گا. اچھا فواز صاحب، اب ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کبھی بھی جا سکتے ہیں ملک سے باہر، لیکن ابھی تو خیر آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ میں آؤں گی. مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے آر وائی نیوز کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے 50% تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، تو کیا یہ مزید 50% آپ تعلقات بہتر کرنے کی طرف جا رہے ہیں؟ کتنا عرصہ اس میں لگ سکتا ہے، یا 50% سے ہی کام چلائیں گے؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں 100% ٹھیک ہوں، اور ہم ہر ممکن کوشش کریں گے. نئے آرمی چیف جو ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم بھی ایک رسپانسبل پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر اداروں کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں بگاڑنا چاہتے، ہم ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں. اور چونکہ پاکستان کے آپ کو بھی کچھ پیچھے ہٹنا پڑے گا، اس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ کدھر سے پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ آپ کے جو موقف ہے، جو موقف رہا ہے، جو آپ کا بیانیہ رہا ہے، اس میں کوئی لچک لائیں گے؟ کیا کریں گے فواد صاحب؟ ہمارا کیا بیانیہ ہے؟ ہمارا بیانیہ ہے کہ ملک پاکستان کے اقتدار کا فیصلہ پاکستان کے عوام کا حق ہے. اس بیانیے سے تو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور یہ جو بیانیہ ہے یہی پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے عوام اگر ایک پیج کے اوپر ہوں گے تو پاکستان کو مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے. اگر پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے ایک دوسرے سے دور کھڑے ہوں گے، بحران حل نہیں ہو سکتا. اور کہ جو پالیسیز رہی پچھلی 8-9 مہینوں میں،
اس کے نتیجے میں یہ جو بونے مسلط کیے گئے، جو شریف فیملی، زرداری فیملی اور فضل الرحمان، اس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا ہوئی، اور اتنی ان پاپولیرٹی، اتنی غیر مقبولیت پاکستان کے اداروں کو تاریخ میں نہیں ملی جتنی ان بونوں کو بڑی کرسیاں دینے کے فیصلے کے اوپر پڑی. لہذا لیکن سر ہمارے یہاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا فواد صاحب، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا جاتا ہے، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ایک پیج پہ رہتے ہوئے تعریفیں بھی کی جاتی ہیں. خیر، اب نون لیگ کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں مزاحمتی بیانیہ اپنائیں گے، 2017 والی پوزیشن پہ جائیں گے، تو کیا دونوں جماعتیں اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو لے کے آگے بڑھیں گی، جبکہ مقابلہ تو سیاسی جماعتوں میں ہونا ہے؟ ہمارے ہاں ہم تو کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہ چاہتے ہیں نہ کچھ. میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں 5 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے اور اداروں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پالیسیز کو عوام کی خواہشوں کے مطابق ڈالیں. دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا وہاں پہ ہوتے ہیں، یہ تو اداروں نے سوچنا ہے کہ انہوں نے اپنا رول جو ہے وہ کیسے کانسٹیٹیوشن کے اندر لانا ہے کہ لوگ اصل فیصلہ، پہلے یہ ہوتا تھا فیصلے وہ کرتے تھے، میڈیا وغیرہ اتنا نہیں تھا، پتہ نہیں چلتا تھا. اب پتہ چلتا ہے ہر فیصلہ کہاں پہ، بند کمروں کے فیصلے کہاں پہ ہو رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے، کون کر رہا ہے. اس کی وجہ سے ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں. تو یہ فیصلہ تو انہوں نے خود کرنا ہے نا، لیکن جب تک ان کا رول ہے، ہم 12 اداروں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اچھا، اور کل عمران خان نے ایک انٹرویو دیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو سلطنت دلوانے میں ایک اہم شخصیت کردار کا انہوں نے ذکر کیا. یہ وہی بات ہے جو نون لیگ کا بیانیہ ہے، کیا ہم اسے تحریک انصاف کا اعتراف سمجھے فواد صاحب؟ بالکل بھی نہیں. جو عمران خان، دیکھیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر بات کو کوٹ کر دیا جائے تو کچھ بھی ایسا لگے گا. جو یہ خان صاحب نے بات کی تھی، عمران خان نے بات کی تھی، وہ یہ کہی تھی کہ جو پیناما کیس میں جو تفتیش تھی وہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی کمپریہنسو ہوتی اور اتنی اچھی. اور اب بھی اگر آپ غور کریں، عمران خان بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ اگر احتساب کے عمل میں اور ان کے اوپر مدد کریں گے تو پاکستان کی یہ بہت بڑی ایک جو اس وقت پاکستان سے جو منی لانڈرنگ ہے اسپیشلی، اس کو روکنے میں اداروں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. اور عمران خان اس کے حامی ہے کہ منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے اداروں کا کردار ہونا چاہیے. اور اس وقت بھی جو نواز شریف کی سزا تھی یا جو تفتیش تھی وہ بالکل میرٹ کے اوپر ہوئی تھی. 3.5 سال تو یہ کیس سپریم کورٹ میں چلا، اس کے بعد یہ ٹرائل کورٹ میں چلا. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے، ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ، اس میں کون سی کوئی ایسی چھپی ہوئی بات ہے کہ نہیں وہ ثابت کرنے والی بات ہے. ابھی بھی نواز شریف کہاں میٹنگز کر رہے ہیں، ان کی فیملی کہاں ہے، مریم نواز کہاں رہتی ہیں. اب سنیں کہ کوئی اندر قلعہ شلہ لے رہے ہیں بیکاز یہاں پہ سارے پاکستانی پہنچ جاتے ہیں، روز ان کو انڈے ٹماٹر. دوبارہ بولیے ذرا اسی پہ، کیونکہ اسی پہ الیکشن کے شیڈیول کے حوالے سے اور لیگل کور کے حوالے سے گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں ہمیں. لیگ کے رہنما کیا کہتے ہیں خواجہ آصف، ذرا یہ سن لیتے ہیں. نواز شریف صاحب تو ہمارا انتظار کر رہے ہیں نا کہ ہم ان کو جو لیگل کور کو ایسا پرووائڈ کریں جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، انصاف کی ان کو گارنٹی دیں کہ ہم یہاں پہ حکمران ہیں، پر ہماری حکمرانی کے دوران جو ہے وہ یہ نہیں کہ قانون کو توڑا موڑا جائے یا عدلیہ سے کچھ خدا نخواستہ جو ہے وہ فیور لی جائے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو یہ اس قسم کی سچویشن سے ہم جو ہے نا تھوڑا سا محتاط ہیں، جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہے. جی فواز صاحب، اس پہ کیا کہیے گا؟ یہ لیگل کور اگر جس کی بات کر رہے ہیں خواجہ آصف گفتگو کر رہے ہیں یا جاوید لطیف صاحب گفتگو کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب تک جس طرح قانون کو تبدیل کر کے 1100 ارب روپے کا بینیفٹ دیا گیا، جس طریقے سے یہ خواجہ آصف خود بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ بطور وزیر دفاع، وزیر خارجہ دبئی کی کمپنی سے پیسے لیتا رہا، اور یہ سارے لوگ بنیادی طور کے اوپر تو ایک ڈاکوؤں کا ایک گروہ ہے جس کے سرغنہ نواز شریف ہے اور وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہم سپریم کورٹ کو بھی، عدالتوں کو بھی اور قانون کو انہوں نے موڑ لیا ہے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا ہے جو میڈیا پہ تو اتنا نہیں چل سکا. انہوں نے کہا یہ جو ساری یہ بریت ہو رہی ہے یہ بھی بریت نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کو کورٹس میں جانا پڑے گا، عدالتوں کا یہ فرض ہے، اور سپریم کورٹ یہ نیب کا کیس بھی سن رہی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ٹرائل کٹہرے میں لائیں اور ان کے کیسز کے میرٹس کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے. ٹیکنیکل جسٹس مانگ رہے ہیں یہ لوگ.
یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پیسے جو ہم باہر لے گئے ہیں وہ آپ بھول گئے اور ہم دوبارہ شروع کریں. یہ NRO2 یہی ہے نا, اس پہ عمران خان تو کبھی نہیں مانیں گے. اور یہ نواز شریف نے واپس نہیں آنا, ابھی لگ یہی رہا ہے. ہم تو چاہتے ہیں واپس آئے, ہم تو چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آئے, اپنے کیسز بھی فیس کریں اور ہم بھی ذرا دیکھیں کہ وہ کس پانی میں. اچھا, تو وہ تو تیاری کر رہے ہیں فواز صاحب. مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں, ڈیٹ بھی سامنے آ گئی ہے, مہم چلائیں گی اور پھر ظاہر ہے ماحول بنے گا تو نواز شریف تو آئیں گے الیکشن کے لیے. یہ تو ان کے رہنما کہتے نظر آ رہے ہیں ہمیں. صدر میرا یہ خیال ہے آپ تو چھوٹی بچی ہوں گی جب انہوں نے پہلی بار یہ کہنا شروع کیا ہے کہ وہ واپس آئیں گے واپس آئیں گے. اب تو لوگ بچے جو ہیں وہ پیدا ہو کے بڑے ہو گئے ہیں جب سے نواز شریف صاحب یہ کہہ اور مریم یہ کہنا شروع ہوئے ہیں کل آئیں گے کل آئیں گے. ان کی بیماری جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. ایسی یونیک بیماری ہے جو سیاسی حالات کے ساتھ ان کے پلیٹلیٹس اوپر اور نیچے جاتے ہیں اور پوری قوم کو بیسیکلی تو بیوقوف سمجھتے ہیں یہ لوگ. تو اگر ہم اتنے بیوقوف ہیں تو پھر ٹھیک ہے, ادروائز تو یہ دیکھیں نا نواز شریف اور یہ 2-3 میڈیا ہاؤسز کے ساتھ مل کے انہوں نے اس وقت بھی یہ بیانیہ بنایا اور یہ سارے چور چکے مل کے ان کو لے گئے اور اب پھر یہی بیانیہ بنا رہے ہیں. اچھا, تو یہ جو بیانیہ ہوگا فواز صاحب, اس میں یہ آپ کو ظاہر نتھی کریں گے ساری صورتحال میں. یہ کہتے ہیں آپ کے یہ فیصلے تھے جو آج معاشی صورتحال ہے اور جو سارا پاکستان میں اسٹیبلٹی کا معاملہ ہے, عدم استحکام کا معاملہ ہے, تو اس بیانیے کے لیے آپ کی تیاری کس طرح کی ہے؟ ظاہر ابھی تک تو آپ لوگ میدان میں ہیں, مریم نواز صاحبہ چلی گئی تھیں, اب واپس آئیں گی تو ایک نئی تیاری کے ساتھ آ رہی ہیں فواز صاحب. تو یہ جو بیانیہ بنائیں گے کتنا اسٹرانگ مریم نواز ہوں, نواز شریف ہوں, یہ سارے لوگ irrelevant ہیں. اس وقت پاکستان کے عوام عمران خان کی قیادت میں ایک طرف کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اداروں نے اپنی جو سوٹی جس کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنی دیر اور ان کو دی رکھنی ہے. اگر نہیں رہ سکتے, اور میں آپ کو بتا دوں یہ سارے پاکستان سے فرار ہوں گے. اور دکھ کی بات یہی ہے کہ پاکستان سے ایک دفعہ پھر ارباں روپیہ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے تو صحیح JUI کے منسٹرز اس وقت کیا کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے وزیر اس وقت کیا کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوا. ایک ایسی حکومت کو ہٹایا گیا جو 75 سال کی کلینسٹ گورنمنٹ تھی, اس کو ہٹا کے انہوں نے یہ سارے چور و چکے ہم پہ مسلط کر دیے اور ایک اس وقت ایک تماشا لگا ہوا پاکستان کے. اچھا فواز صاحب, ابھی ہم نے دیکھا تصور نو پاکستان کے نام سے ایک ڈائلاگ کا آغاز ہوا ہے کوئٹہ سے, ہم دیکھ رہے ہیں جس پہ سیشن ہو رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ سیاست میں اب انتقام, دشمنی, یہ والی زیادہ معاملات ہیں. عوام کے مسائل دوسری طرف رہ گئے ہیں, گالم گلوچ کی سیاست بہت آگے بڑھ گئی ہے, مسائل حل نہیں ہو رہا ہے. اس پیش رفت کو بطور تحریک انصاف پارٹی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ آرگینک کاوش نظر آتی ہے یا پس پردہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جب بھی گفتگو کے لوگ جو بیٹھے بات کریں وہ اچھی بات ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرائے یا نہ کرائے یا وہ خود کر رہے ہوں یا آرگینک ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. گفتگو ہے, لوگوں کے سامنے آنا ہے, چیزیں آنی ہیں. صرف میں اب یہ بتا دوں آپ کو کہ اوپننیس پاکستان میں بہت ہے. 66% آبادی جو ہے وہ پاکستان میں 28 سال سے کم عمر نوجوانوں کی ہے, ان کے تک انٹرنیٹ کا ایکسس ہے. سو اوپننیس تو پاکستان میں آنی ہوگی. پاکستان میں صرف ایک ہی آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, کیا ہم اسلام آباد کو کولمبو بنانا چاہتے ہیں یا ہم عام انتخابات کے ذریعے ایک سافٹ ریولوشن کی طرف بڑھیں گے. ان دو میں سے ایک فیصلہ کرنا ہے اداروں نے, وہ فیصلہ جتنی جلدی کر لیں اتنا اچھا. اور فواز صاحب, غیر معمولی حالات, غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں, یہ اس پلیٹ فارم سے بات سامنے آ رہی ہے, تو وہ کیا غیر معمولی اقدامات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ جن لوگوں کو لوگ جاب سیکر ہوتے ہیں, نوکریاں چاہیے ہوتی ہیں, وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے, غیر معمولی حالات ہیں, لوگ تو بیوقوف ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں فیصلہ کیا کرنا ہے, لہٰذا بند کمروں میں جو فیصلے کرنے والے ہیں ان کو ہی موقع دیا جائے گی جی وہ دوبارہ 2 سال رہ لیں. یعنی ہوئے بیمار جس کی سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. وہ ایک جو ہے اینکر صاحب لگے ہوئے ہیں کہ جی ملک میں مارشل لا لگا دیں, وہ فلانا کہہ رہے ہیں جی یہ کر دے. یہ تو تماشا بنا ہوا ہے. یہ سارے نوکریوں کی تلاش میں پورے اپنی 2 کلو گوشت کے لیے پوری بھینس ذبح کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کا تماشا انہوں نے بنایا ہوا ہے اور انفارچونیٹلی یہ پاکستان میں ہم اس وقت لوگ حیران ہیں کہ یہ پاکستان کے لوگوں کو کتنا irrelevant سمجھتے ہیں اس ساری ایکویشن میں.
حالانکہ فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا. فواز صاحب، بلاول بھٹو نے مخلوط حکومت کی طرف انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ آگے یہ بھی بن سکتی ہے، جس میں وہ اس امید کا اظہار کرتے بھی نظر آئے کہ وہ بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اگر مخلوط حکومت ہوتی ہے. تو پیپلز پارٹی عام طور پہ جب اس طرح کی گفتگو کرتی ہے تو ظاہر ان کی کوئی تیاری ہوتی ہے، کچھ انہوں نے ایسی معاملات انہوں نے بساط بچھائی بھی ہوتی ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا امکان دکھائی دیتا ہے ان کے اس دعوے کا؟ بلاول بھٹو کا بیان تو اعتراف شکست تھا نا. بلاول بھٹو نے یعنی آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم تو جیتنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں. دیکھیں یہ 13 پارٹیاں مل کے الیکشن لڑیں گی، ان 13 پارٹیوں کو شکست ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ اس وقت جو تحریک انصاف اور عمران خان کا جو اس وقت چاغی سے لے کے اور خیبر کے پہاڑوں تک اور پشاور سے لے کے کراچی تک اور لاہور سے لے کے گلگت بلتستان اور مظفر آباد تک ایک ہی شخص ہے جو پاکستان کو جوڑتا ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک پارٹی ہماری جو تحریک انصاف ہے وہ ان 13 پارٹیوں کو مل کے دھول چٹا دیں گے. ٹھیک ہے، فواز صاحب گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ. فواز چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اور ہم بھی منتظر تھے کہ کوئی اگر نام اس دوران سامنے آ جاتا ہے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے تو اس پہ موقف جان لیتے ہیں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں آیا. بہرحال یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود ہوں گے کہ اب کیا منظرنامہ بن رہا ہے سیاسی اور معاشی طور پر. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور کون نگراں وزیر اعلیٰ ہوگا پنجاب کا؟ پنجاب خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے حوالے سے مستقبل کا سیاسی منظرنامہ، ساری صورتحال پہ بات کریں گے. سینئر صحافی تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں ہمارے ساتھ جو تجزیہ کار ہیں بڑے زبردست طریقے سے ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا انہیں لگتا ہے، کیا ان کے پاس خبریں ہیں. اطہر کاظمی صاحب، سر آپ سے آغاز. ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا پنجاب کے حوالے سے، اعلان ہو جاتا ہے تو مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پہلے سے ہی مائنڈ نظر آ گیا، جو خاص طور پہ وفاقی وزراء ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب کہ واحد چوائس جو ہے وہ محسن نقوی صاحب ہیں. تو ایسی صورتحال میں کیا ممکنہ فیصلے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ہم نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے اندر دیکھا، جس طریقے سے انتخاب کو مینج کیا گیا، پیپلز پارٹی کا وہاں پہ ایک کردار آپ کو نظر آیا. مجھے یہی کسی قسم کی کوئی پلاننگ لگتی ہے پنجاب کے لیے. اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر کسی بھی ایسی شخصیت کو لگایا جائے جو اتنی متنازع ہو کہ ایک فریق مانے ہی نہ اس کو اور اس شخصیت کو لگا دے اور اس کو بھی وہ لگائے الیکشن کمیشن، تو پھر اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھیں گے. اور آنے والے دنوں میں پنجاب کی سیاست کے اندر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوگا، اس لیے کہ مریم بی بی کی واپسی ہونی ہے، اس کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہے. وہ اسی چیز کا انتظار کیا گیا کہ جناب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے تو اس کے بعد مریم بی بی کو یہاں پہ لایا جائے. ان کا بھی 1-2 دن کا پوسٹ پون کیا گیا اور اس کے بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر انتظامیہ کی مدد دی جائے گی، مریم بی بی کا استقبال کیا جائے گا، کوشش پوری کی جائے گی کہ ایک بڑا استقبال ہو. اور یہ سب کچھ جو پنجاب کی نگراں وزیر اعلیٰ ہوں گے ان کا اس میں کلیدی کردار ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو محسن نقوی صاحب جن کا نام ہر کوئی لے رہا ہے وہی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی اور کو الیکشن بناتا ہے وہاں پہ نگراں وزیر اعلیٰ. لیکن جو بھی نگراں حکومت آئے گی مجھے نہیں لگتا کہ وہ تنازعات کے بغیر چل سکے گی الیکشنز تک. جی بھٹی صاحب، آپ کا کیا اس پہ ٹیک ہے اور مستقبل کی آپ کیا دیکھ رہے ہیں پیش بندی، اس میں کیا منظرنامہ بنتے دیکھ رہے ہیں؟ آج اعلان ہو جاتا ہے اور تحریک انصاف نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے 2 ناموں کے حوالے سے اپوزیشن کے، کہ ان کے کیا اس پہ خیالات ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ، اور مجھے اچھا لگا کہ آپ جونیئر لوگوں سے اور نو آموز لوگوں سے شروع کرتی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اچھی بات ہے یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ کے پی کے کو مبارک ضرور دینا چاہوں گا، خیبر پختونخوا کو مبارک دینا چاہوں گا کہ اس نفرت، تقسیم اور سیاسی عدم استحکام میں وہ اس دونوں اپوزیشن لیڈر اور سی ایم دونوں بیٹھے اور انہوں نے ایک نام پہ اتفاق کیا. یہ باقی صوبے جو ہیں یہ خدا کے لیے اس سے ہی سیکھ لیں. تیسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر معاملہ جب الیکشن کمیشن کے پاس گیا تو اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ، سیاست اور یہ سیاستدان یہ بے توقیر ہوئے. ایک مرتبہ پھر اس قوم کو لگا کہ یہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے.
ایک 3 مہینے کے لیے جو ایک نگران وزیر اعلیٰ آنا ہے اس کے لیے بھی یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. چوتھی بات یہ ہے کہ تیسری بات کہ غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا. نام ہی پہلے دن غیر جانبدار ہونے چاہیے تھے. مذکہ خیز نام دیے مسلم لیگ نون نے اور عجیب و غریب نام دیے. یعنی ان کا تو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ میرا بندہ, یعنی انہوں نے اس ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا ہے ہاؤس آف شریف نے اور ان پیپلز پارٹی والوں نے کہ میرا بندہ, ہر ادارے پہ میرا بندہ, میرا جج, میرا جرنیل, میرا بیوروکریٹ, میرا صحافی. اور یہ اسی چکر میں انہوں نے ہمیں اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھا. غیر جانبدار, دعا کریں کوئی غیر جانبدار نام سامنے آئے اور وہ بنے, ورنہ یہ, اور دعا کریں کہ شروع سے ہی متنازع نہ ہو جائے یہ سب کچھ. دعا کریں کہ ایسا ماحول نہ ہو کہ اس نفرت اور تقسیم میں ایک پارٹی جشن منا رہی ہو اور دوسری پارٹی احتجاج کر رہی ہو. اس کا مطلب پتہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ پہلے دن ہی ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے وہ انتخابات جو آنے والے ہیں ایک بڑے صوبے میں, 11-12 کروڑ کے صوبے میں. اور آج الیکشن کمیشن صاحب بہادر اس وقت جو فیصلہ کر رہے ہیں, آج ان کی بھی ساکھ پر ایک مرتبہ پھر ان کی طرف نظر ہے کہ آج وہ کسی غیر جانبدار شخص کو یا اس پہ جو متنازع نہ ہو یا جو اس پہ جس سے کم سے کم اعتراض کیا جائے اس کو اگر وہ آج لگا دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں تو کوئی تھوڑا بہت عزت سادات رہ جائے گی. ورنہ جو پچھلے 9 مہینوں میں ہم نے الیکشن کمیشن کا جو رویہ اور جو اقدامات اور جو حال دیکھا ہے وہ تو یک طرفہ ٹریفک ہے, 1 وے ٹریفک ہے. 8 سال ساڈے ہوئے 1 وے افیئر نو ہن تے نکاح کر لے تو وہ ایک طرف کا سارا معاملہ ہے. تو میری تو دعا ہے کہ ہم بڑے پہلے ہی بہت زیادہ دہشت گردی اس ملک میں معاشی طور پہ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں. عام آدمی آٹے کے لیے رول رہا ہے, دولت مند آدمی ڈالر کے لیے رول رہا ہے, اور یہ دونوں مل کر ڈھونڈ رہے ہیں اور رول رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کہاں ہیں. اور اوپر سے یہ تقسیم اور اوپر سے پھر اپنے ایجنڈے, صدف ایک جملہ صرف, اوپر سے اپنے ایجنڈے کہ ابھی ہم نے مریم نواز صاحبہ کی لانچنگ کرنی ہے 18ویں مرتبہ, بلاول بھٹو صاحب خیر وہ تو پاکستان کے آج کل دورے پہ ہوں گے, پتہ نہیں کدھر ہیں. اچھا باقی ان کی لانچنگ کرنی ہے, فلانا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. بھائی جان خدا کے لیے کچھ کم کریں. آپ نے قومی اسمبلی میں عمران خان نے واپس آنے کی کوشش کی, آپ نے استعفے منظور کر لیے. آپ نے صوبائی اسمبلیاں روکنے کی کوشش کی کہ نہ ٹوٹیں. اب یہ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے پھر ہم بیٹھے ہوں گے کہ کیا انتخابات 3 مہینے کے بعد ہو پائیں گے. اس پہ بھی بڑے ہیں معاشی, اس پہ بھی ہیں کہ معاشی مثال کے طور پہ ابھی سے کیا اسلام آباد میں چل رہا ہے اس فوگ اور سموک کے دور میں, ابھی سے چل رہا ہے کہ دہشت گردی کا معاملہ سامنے لایا جائے گا. بالکل یہ سارے مسائل ہیں. بٹی صاحب ذرا قاضی صاحب سے بھی پوچھ لیتے نا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہو پائیں گے کہ نہیں پنجاب اور کے پی اسمبلیوں کے, کیوں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ الیکشن آگے جا سکتے ہیں؟ کیا نواز شریف کی واپسی اور جو مردم شماری سے جوڑا جا رہا ہے ایسے ہی معاملات ہیں اور یہ ضرورت ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ obviously جب بندہ بہت زیادہ سینئر ہو تو اس کا تجزیہ بھی بڑا لمبا ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وسیع تجربہ ہوتا ہے, تو وہ بھٹی صاحب نے اس لیے تھوڑا سا لمبا کر دیا اپنا تجزیہ. پر جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ انتخابات ہو پائیں گے نہیں, یہ ساری چیزوں کو ان سے جوڑا جا رہا ہے, یہ نہیں جوڑا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی سسٹم کو اس طرح چانس نہیں دینا چاہتا. صدف اگر یہ عوام سے فیصلہ کروانا چاہتے ہو نا تو اتنے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. اگر یہ ان کو پتا ہو کہ حقیقی معنوں میں پاکستان کی جمہوریت میں جمہور نے فیصلے کرنے تو پھر تو الیکشنز ہو جائیں, پھر تو سب کچھ ٹائم پہ ہو جائے گا, کسی چیز سے میں آپ کو تنازع نظر نہیں آئے گا. یہاں پہ ان کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے تمام تر تجربے کے باوجود جو نا تجربہ کار ہے عمران خان, اس کا ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے, اس کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو رہے. تو اس کا وہ کیا حل کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس کا حل وہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے یا تو اس کو ناک آؤٹ کیا جائے یا الیکشنز کے اندر کوئی ایسی گیم کی جائے, کچھ اس قسم کا ماحول پیدا کیا جائے کہ جہاں پہ ہم بائی ہک اور بائی کروک کچھ نہ کچھ اپنے لیے مینڈیٹ نکالیں. اس طرح مسائل حل نہیں ہوں گے. اور دوسری طرف آپ کھل کے جو ان کے دانشور ہیں, جو ان کے ساتھی ہیں, کھل کے یہ بیانیاں بنانا شروع ہو گئے ہیں کہ جب تک عمران خان سسٹم کے اندر رہے گا
सिस्टम के अंदर बहरान रहेगा, पाकिस्तान में बहरान रहेगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। मैं इस जुमले की तशरीह करता हूं। इसका बुनियादी मकसद तशरीह और मतलब यह है कि जब तक इमरान खान है हम लोग इंतखाबी सियासत में जीत नहीं सकते, तो इसको किसी ना किसी तरीके से आउट करो। ये बयानियां बनाओ कि ये सारा जो बहरान है ये इसकी वजह से है। हालांकि जो बहरान है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो मईशत की हालत अभी पहले भी यहां पे जिक्र हुआ। उसमें एक और चीज भी मैं ऐड करता जाऊं कि सेनेट की जो फाइनेंस कमेटी है उसमें ब्रीफिंग देते हुए पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके नुमाइंदे ने बताया कि सिर्फ 2 दिन का खाम माल रह गया, उसके बाद हम मुल्क में कोई दवाई भी नहीं बना सकते। और वो भी अल्लाह भला करे जो भारत ने इनको कोई $100 मिलियन का कोई उधार पे खाम माल दिया हुआ है, अगर वो भी ना होता तो पहले ही बंद हो चुका होता। तो ये मुल्क की वहशत हालत हो चुकी है। पर एनीवे हर कोई अपनी अपनी सियासत खेल रहा। अब बिल्कुल जाहिर है आप हर कोई अपनी अपनी सियासत कर रहा है। ऐसे में हमने एक ये भी देखा कि तसव्वुर नौ पाकिस्तान डायलॉग का आगाज हो गया है। वहां उस प्लेटफॉर्म से क्या आवाजें आ रही हैं इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। तसव्वुर नौ पाकिस्तान डायलॉग में शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। इतने तशवीशनाक हालात होने के बावजूद मुझे सियासी निजाम के अंदर वो कैपेसिटी नजर नहीं आती जो इन हालात का मुकाबला कर सके। ये मामूल के हालात नहीं है, गैर मामूली हालात हैं। इनका मुकाबला भी एक गैर मामूली अमल से करना पड़ेगा। भट्टी साहब, ये गैर मामूली अमल क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये नेशनल हुकूमत की बात हो रही है, टेक्नोक्रेट 2 साल के लिए, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, मुख्तसर बताइएगा, टाइम कम है भट्टी साहब। जी डेफिनेटली, मुझे पहले ही पता था 7.5 मिनट में इतना ही हो सकता है। अच्छा देखिए, बात बुनियादी तौर पे ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब और उनकी जमात और उनके इत्तेहादी पिछले 40 साल से हुकूमत में हैं। पहले तो ये माने कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट के